کو سیاسی بحران سے نکالا، الیکشن کے راستے پر ڈالا، عوام نے چیف جسٹس کو قوم کا ہیرو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں آئین میں 90 روز میں الیکشن کی شق ہے، چیف جسٹس نے آئین ٹوٹنے سے بچا لیا۔ عمران خان کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، جیل بھرو تحریک ختم کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف کا ہفتے سے بھرپور انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں ہفتے کے روز عوام کے سامنے لاہے عمل رکھوں گا۔ سپریم کورٹ نے آئین کی حکمرانی قائم کی۔ عدلیہ سے کہتا ہوں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کا اہم اجلاس آج بلا لیا۔ وزیر قانون سپریم کورٹ کے فیصلے پر کابینہ کو بریفنگ دیں گے۔ ماہر قانون اعتزاز احسن نے فیصلے پر وزراء کی تشریح کو توہین عدالت قرار دیا۔ کہتے ہیں اختلافی نوٹ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں کہا جا سکتا۔ ماہر قانون بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں معاملہ ہائی کورٹ میں ہو تب بھی سپریم کورٹ میں سماعت کی نظیر موجود ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن میں تاخیر پر از خود نوٹس نہیں بنتا تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں۔ جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس جمال منتقل کا اختلافی نوٹ لکھا معاملہ ہائی کورٹ میں موجود تھا۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں زیر التوا معاملے پر از خود نوٹس نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت ہے، ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحریک انصاف کا جشن، زمان پارک کے باہر جشن میں خواتین کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی، وکٹری کا نشان بنا کر خوشی کا اظہار کیا۔ ترکیہ اور شام میں امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے والوں کے اعزاز میں تقریب، وزیر اعظم کی شرکت۔ چیئرمین NDMA کی بریفنگ، شہباز شریف نے کہا ہماری ٹیموں نے ریسکیو آپریشن میں شاندار خدمات سر انجام دی، ترک اور شامی عوام کے دلوں میں جگہ بنائی، پاک ترک دوستی کو مزید مضبوط کیا۔ پاک بحریہ کا جہاز 1000 ٹن امدادی سامان لے کر روانہ۔ شہید ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیقی کا انٹرنیشنل اداروں سے صحافیوں کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ یونیسکو کی ہیلپ لائن بنانے کی درخواست کر دی، کہا کہ جب سے شہباز شریف حکومت آئی صحافیوں کو حراست۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان کو گرفتار کریں گے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اعلان۔ کہتے ہیں عمران خان نے عدالتوں پر روک جمانے کے لیے غنڈہ گردی کا سہارا لیا، جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ عمران خان فتنہ اور فساد سے انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا ایک اور مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفاع کے تحت درج۔ عمران خان، شبلی فراز، مراد سعید، حماد اظہر، عامر کیانی، غلام سرور اور دیگر نامزد رہنما۔ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کی نااہلی کا کیس، درخواست گزار کے وکیل نے فریق کو ڈی سیٹ یا نااہل کرنے کی استدعا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا، الیکشن ایکٹ میں تو نہیں لکھا کہ آپ اپنے بچوں کو ظاہر کریں۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں بیان حلقے کی تشریح ختم ہو گئی تھی۔ وکیل درخواست گزار کو آئندہ سماعت پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت، سماعت 8 مارچ تک ملتوی۔ HBL PSL 8 میں پشاور زلمی کا کم بیک، کراچی کنگز کے خلاف 24 رن سے فتح سمیٹ لی، پوائنٹس ٹیبل پر تیسری پوزیشن میں بھی حاصل کر لی۔ 34 گیندوں پر 64 رنز بنانے والے پرل پلیئر آف دا میچ قرار پائے۔ پشاور کے 198 رنز کے تعاقب میں کراچی کنگز 173 رنز بنا سکی۔ میتھیو ویڈ کی 50 بھی رائے گا۔ کپتان عماد وسیم نے 57 رنز کی برق رفتار اننگ کھیلی، مگر کنگز کو میچ نہ جتا سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد عمر علی، نواز امان، راجہ خرم نواز کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو تینوں حلقوں میں ضمنی الیکشن سے روک دیا گیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو NA 265 پر ضمنی انتخاب کرانے سے روک دیا۔ پنڈی ٹاؤن کراچی میں اسکول میں فائرنگ سے طالبہ شدید زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ میٹرک کی طالبہ کو کلاس میں گولی ماری گئی، فائرنگ کرنے والا طالب علم فرار۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے طالب علم بیگ میں پستول لایا، گولی اچانک چلی۔ کراچی کے نجی اسکول میں کانس لگنے سے زخمی ہونے والا بچہ چل بسا۔ 5ویں کے طالب علم حذیفہ کو گزشتہ روز گردن پر کانچ لگا تھا۔ محکمہ تعلیم نے اسکول پر 75,000 روپے کا جرمانہ۔ کراچی داتا نگر میں 6 سال کی معصوم کے ساتھ زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل، معصوم پری کی لاش 3 دن بعد نالے سے ملی۔ بن قاسم پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، تفتیش جاری۔ شہباز حکومت معیشت کے لیے 65 کی جنگ سے زیادہ تباہ کن۔ 1965 کے بعد ملک میں مہنگائی بلند ترین سطح پر۔ فروری میں مہنگائی کی شرح 31.5% رہی۔ چکن، خوردنی تیل، گھی، پھل، سبزیوں، دالوں، انڈوں، چاول، گندم اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں 36ویں انٹرنیشنل بک فیئر کا آغاز، چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے افتتاح کیا۔ کتب میلے میں مختلف سٹالز کا دورہ،
कई किताबें भी खरीदी। चेयरमैन पैमरा का हुकूमत पंजाब से एक्सपो सेंटर के किराए में कमी पर इसरार।